ادب میں صحابہ کرام کہاں تک پہنچے ہوئے تھے. میں آپ کو ایک جملہ بول رہا ہوں. ادب مصطفیٰ میں آج لوگ آپ عشق کریں گے، میلاد منائیں گے، محفل کریں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، ادب کریں گے، لوگ ممکن ہے تانا دیں یہ کیا شخصیت پرستی ہے، یہ کیا دین ہے. آؤ، دین نہ آپ کا لایا ہوا ہے نہ میرا بنایا ہوا ہے، دین مصطفیٰ نے دیا ہے اور دین کو سمجھا صحابہ کرام نے ہے. جو معیار دین کا مصطفیٰ نے دیا اور صحابہ کرام نے پریکٹس کیا، ساری امت اسی معیار دین پر آ جائے. اب صحابہ کرام ادب مصطفیٰ میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں. ان کی لمٹ کیا تھی؟ ادب مصطفیٰ میں کتنی ہائٹ پر چلے گئے تھے، کتنی بلندیوں پر چلے گئے تھے. حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور اس کو امام دارمی نے بھی سنن میں روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا بے اسناد جید، امام نسائی نے بھی روایت کیا. سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور امام حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کی سند کے سارے راوی صحیح ہیں. اب حدیث سنیے. انصاری گھرانے میں جو انصار تھے اہل مدینہ، ان میں کسی کے اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ، اور وہ لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور کھانے دوڑتا تھا کھانے کے لیے، کاٹنے کے لیے. وہ پریشان ہوئے، اونٹ پاگل ہو گیا، پریشان ہوئے. تو بات سمجھنے والی ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو کسی حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. اس زمانے بھی بھئی آج کے ڈاکٹر MBBS نہیں تھے، مگر اس زمانے کے مطابق طبیب تھے، تو حیوانات کے بھی طبیب تھے. کسی حیوانات کے طبیب کے پاس نہیں گئے، آقا کے پاس آئے. عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. ان کا عقیدہ تھا جو مشکل بن جائے وہ مصطفیٰ کے در سے ہی ٹلتی ہے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. اگر آج کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے، اونٹ، تو وہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر ثاقب خان کے پاس آ جائے اور کہے جی میرا اونٹ پاگل ہو گیا. وہ کہے گا اونٹ تو ہوا ہی تھا، تم بھی پاگل ہو گئے. میں حیوانوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، انسانوں کا ڈاکٹر ہوں. تو یہ ڈاکٹر ہو کے بھی علاج نہیں کریں گے. ڈاکٹر صفدر میر صاحب کے پاس یہ علاج نہیں کریں گے. آقا کی بارگاہ میں آئے، اونٹ پاگل ہو گیا، آپ نے صحابہ کو لیا، چلو بھائی اس کے اونٹ کا علاج کریں. چل پڑے، اس کی حویلی میں گئے. جب آقا علیہ السلام اونٹ کی طرف چل پڑے، اونٹ کے قریب جانے لگے، تو جو انصاری لوگ تھے، اونٹ کے مالک، گھرانے والے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، روکنا چاہا. کہا یا نبی اللہ انہو قد سار مثل القلب وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ. آقا یہ پاگل ہو گیا ہے باولے کتے کی طرح، پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں، آپ کو کاٹے گا. انصاری جوانوں نے کہا جو اونٹ کے مالک تھے. اب آقا کا جواب سنیے. آقا نے فرمایا چھوڑ دو، لیس علی منہ باس، سب کو کاٹتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا. یہ جواب آقا نے کیوں دیا کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ آقا کو معلوم تھا کہ اونٹ بھلے جانور ہے، جانور پاگل بھی ہو جائے تو میری شان سے بے خبر نہیں ہوتا. جانور پاگل بھی ہو تو مجھے پہچانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. ارے نادان، جانور اس زمانے کا جانور اونٹ پاگل ہو کر بھی شان مصطفیٰ کو پہچانتا تھا. تو عقل مند انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان نہ پہچانے تو تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے. فرمایا لیس علی منہ باس، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مت گھبراؤ. انصاری بیٹھ گئے، آقا آگے بڑھ گئے، اونٹ کے پاس گئے. حدیث کے لفظ ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اونٹ کی نظر پڑی، اونٹ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی، اقبل نحوہ وخر ساجدا بین یدیہ، وہ حضور کی طرف دوڑ پڑا اور دونوں ٹانگیں نیچے کر کے حضور کے قدموں پر آ کے سجدہ ریز ہو گیا. اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا میرے آقا کو.
آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ سجدہ کر چکا فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَدْ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ۔ آقا نے اس اونٹ کے ماتھے پر جو بال تھے سر پر، ان بالوں کے گچھے کو پکڑا اور کھینچ کر کہا، اونٹ کو فرمایا جاؤ کام کیا کرو۔ بس اسی وقت اونٹ ٹھیک ہو گیا اور انصاریوں کا کام کرنے لگ گیا۔ میرے آقا نے دم نہیں کیا، دعا نہیں کی، اس کے سر کو پکڑ کے کہا، حکم دیا جاؤ کام کیا کرو۔ پتہ چلا تاجدار کائنات کا حکم کائنات کی ہر شے پر جاری ہے۔ پاگل اونٹ کو بھی حکم دے دیں تو وہ بھی تعمیل کرتا ہے میرے آقا۔ جب اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام بول اٹھے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک۔ یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، جانور ہے، اسے عقل بھی نہیں، جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم عقل مند انسان ہیں، آقا ہمیں اجازت دی جائے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کے ادب میں سجدہ کیا کریں۔ یہ صحابہ نے درخواست کی۔ اور ابو نعیم کی دوسری حدیث ہے کہ درخواست کرنے ایک اور واقعہ ہوا، پھر ایک اور واقعہ ہوا، کبھی بکریاں سجدہ کرتی، کبھی اونٹ کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بول اٹھے، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جانور ہو کے حضور کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دی ہم بھی سجدہ کیے کریں۔ یہ ادب کا مقام تھا کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتے تھے مگر دل تڑپتے تھے سجدہ کرنے کے لیے، یہاں تک مصطفیٰ کا ادب ان کا پہنچ چکا تھا۔ تو آقا نے فرمایا نہیں،